السلام علیکم۔ ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز شیخو پورہ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پیراسائٹالوجی کلاس میں پڑھیں گے جانوروں کے چچڑ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹکس۔ پہلے ہم نے پڑھے تھے مائٹس، اس سے پہلے فلائز اور بگس پڑھے تھے، تو آج ہم نے پڑھنا ہے چچڑ، جس کو ہم ٹکس کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ عموماً آپ کو فیلڈ میں اگر کسی نے کام کیا یا جانور جس نے رکھے اس کو نظر بھی آئے ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جانوروں کے خون چوسنے والے جانور، یہ آپ کہہ لیں ٹکس ہیں، تو کیڑے ہیں جو خون چوستے ہیں۔ اب خون چوسنے کا کس سے تعلق ہے؟ دودھ سے۔ ظاہری بات ہے، جب دودھ 1 لیٹر اگر دودھ پیدا ہونا ہے نا، بننا ہے، تو اس پہ 5000 لیٹر خون کی روانگی ہونی ہے اڈر میں، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ خون چوسا جائے گا، خون کی کمی آئے گی، تو ظاہری بات ہے خون کے ساتھ دودھ کی پیداوار کا ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق پھر خراب ہوگا اور اس کی وجہ سے دودھ میں کمی آئے گی۔ تو اس کے علاوہ کیا ہے؟ گوشت کی پیداوار میں بھی کمی آئے گی۔ ظاہری بات ہے جانور کمزور ہوگا، خون ہی سارا کچھ ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو ہے نا، تقریباً ایک موسم میں اگر ایک جانور جو ٹکس کا جو بڑا جانور ہے نا، مطلب بڑے جانور پہ، یہ جیسے بھینس پہ، تو 200 پاؤنڈ فی جانور چوس لیتا ہے۔ 200 پاؤنڈ آپ اگر اس کو کے جی میں کرے تو راؤنڈ اباؤٹ 80-90 کے جی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ دودھ اور میجر چیز اس میں پوائنٹ یہ دودھ اور گوشت کی پیداوار میں کمی ہے۔ اگر آسٹریلیا میں اور امریکہ میں دیکھا جائے، انہوں نے ایک تخمینہ کیا، تو اس میں انہوں نے اندازہ لگایا، ظاہری بات ہے دودھ کم ہوگا تو اس کی کتنی نقصان ہوگا؟ 25 ملین سے 24 ملین ڈالر۔ ہمارے تو پاکستانی روپیز ہے نا، ان کا ڈالر ہے، تو اتنا جو ہے نا وہ نقصان ہو، ٹھیک ہو گیا۔ میجر پوائنٹ اس پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ دودھ میں اور اس میں اور جانوروں پہ یہ جو ہے نا وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اقسام ہے، 2 اقسام ہیں، اس پر توجہ فرما لو۔ 2 اقسام ہے، سافٹ نرم اور ایک ہارڈ، ٹھیک ہے؟ سخت چچڑ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایگزوڈی ڈائی۔ تو دوسرے کو ہارڈ، سخت کو یہ کہتے ہیں نرم جو ہے نا، آرگا سڈائی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 2 اقسام ہیں، اسی کو ابھی مزید ایکسپلین کیا جائے گا۔ سخت چچڑ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے ابھی ذکر بھی کیا کہ جسم کے ساتھ لگ کر کیا پیتے ہیں؟ خون پیتے ہیں، 200 نہیں پیتے۔ تو 200، یہ 660 اس کی انمان ہے تعداد، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ میں نے ایک تصویر لگائی، اس کے اندر کتنی اس کی اقسام نظر آ رہی ہوگی بھینس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ یہ جو نرم ہے، یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ ہارڈ اس طرح کی ہوتی ہے، یہ نرم جو سافٹ جو ہوتی ہے وہ ایسے گلائی میں آپ کو اس کے اوپر یہ لہریں، اس کی داریاں آپ کو نظر آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی 140 ہے انواع، اور یہ کیا ہے؟ رات کو حملہ آور ہوتی ہے۔ اس میں جسٹ لکھا ہوا تھا خون چوستی ہے، اور کیا 660 اس کی قسم ہے۔ اس میں 140 ہے اور یہ رات کے وقت حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جلد پہ جو ہے نا، میں نے ابھی ذکر کیا، یہ چچڑوں سے، سخت والی چچڑوں سے نرم ہے اور داری دار ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی پڑھا ہے پچھلے مائٹس میں، اس میں گرم زیادہ ان کو سوٹ کرتا ہے، تو یہ بھی گرم علاقوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، نرم مٹی میں ہوتی ہیں۔ اور یہ مرغی کھانے جیسے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، تو مرغی کھانے یا باڑوں جہاں پہ جانور رکھتے ہیں، ان کی دیواروں پر آپ کو یہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ دور حیات وہی ہے جو ہم نے پہلا پڑھا تھا۔ دور حیات میں کیا آ جاتا ہے جی؟ دور حیات پہلے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ انڈا آیا، انڈے سے کیا آیا؟ لاروا سے نیمف اس کو کہتے ہیں، اور پھر وہ اڈلٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس نے کہا یہ 4 ادوار، اس کی بھی 4 ادوار ہیں، کیا ہے؟ انڈے سے لاروا، نیمف اور اڈلٹ، یا بالغ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کتنے اس کے ادوار پورے کتنی دیر میں ہوتے ہیں؟ 6 ہفتوں سے لے کر 3 سال تک بھی لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، اس نے ہاتھ میں ایک نیمف پکڑا ہے، پھر یہ اڈلٹ ہے، تو سائز میں آپ کو واضح ڈفرینس نظر آئے گا۔ تو مادہ جو ہے وہ میزبان سے خون چوسے گی میزبان پہ، اور اس کے بعد زمین پہ گر کے انڈے ہزاروں کی تعداد میں دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور انڈے ہم نے جیسے پہلے پڑھا تھا لاروا کی کتنی ٹانگیں ہیں، تو یہاں پہ بھی لاروا کی 6 ٹانگیں ہیں۔ اس کے بعد وہ کھال اتارے گی، یا یہاں پہ کنچ کی لکھی ہوئی ہے لفظ، تو وہ اتار کے کیا ہوگا؟ لاروا سے نیمف بن جائے گا۔ اس کی بھی کتنی ٹانگیں ہیں؟ 6 ٹانگیں ہیں، تو وہ بالغ ہو جائے گا۔ پھر جب آخری دفعہ وہ کنچ کی اپنی اتارے گا، تو وہ پھر آپس میں ملاپ کریں گے مادہ اندر،
اور پھر انڈے دے گئے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جب اتارتا ہے تو میزبان جانور کے یا تو وہ اوپر بھی وہ انڈے دے سکتے ہیں یا زمین پہ گر کے بھی دے سکتے ہیں. اگر وہ لاروا مطلب گر گیا ہے تو وہ پھر کیا ہے جی کسی جو چڑھ جائے گا نزدیکی ایریے پہ, نزدیکی جگہ پہ چڑھ جائے گا لاروا, چڑھ کے وہ کیا ہوگا, کوئی جانور گزرا اس کے اوپر چڑھ جائے گا, اس کے اوپر چڑھ کے وہ اس کو کیا ہے وہاں سے خوراک اپنی ظاہر بات خون چوسے گا, حاصل کرے گا, بالغ ہو جائے گا, اور بالغ ہو کے وہ جو ہے نا مطلب اپنا لائف سٹائل ایسے ہی چلتا رہے گا. تو اگر اس کے لکھا ہوا ہے ایک ہی مطلب یہ آپ کی تصویر دیکھ سکتے ہیں, یہ 3 جانور 1 2 3, اسی طرح 1 2 3, ٹھیک ہے. یہ مختلف, اگر وہ ایک ہی جانور ایک ہی میزبان پر اپنی زندگی اس نے گزار دی ہے تو اس کو 1 ہوسٹ کہیں گے, ٹھیک ہے, ایک میزبان والا چچڑ. اگر وہ 2 جانوروں پہ ایسے باری باری کبھی ادھر تو وہ 2 جانوروں والا چچڑ ہو جائے گا, 2 میزبان والا. اسی طرح 3 والا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے کبھی اوپر کبھی ادھر, ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ بھی وہ اپنے ہوسٹ یا میزبان جانور کسی پہ بھی چڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اپنا کیسے سروائیول, اس کا سروائیول کچھ لکھا تھا, قدرتی طور پر ان کے اندر ایسی قدرت نے چیزیں پیدا کی ہیں کہ جس سے یہ نمکیات یا پانی کی کمی ہوگی تو وہ اس کو مختلف موسمی سے جو ہے نا قوت مدافعت دیتی ہے اور وہ اپنا سروائیول کر لیتی ہے. تو اس کا اگر ایک آخری پوائنٹ ہے کہ بغیر نر کے انڈے بھی دیتی ہیں, بغیر نر کے, اس کو کیا کہتے ہیں, پارتھینوجینسس. تو اگر مشاہدہ کیا گیا ہے ان کی زندگی کے بارے میں تو یہ 21 سال تک زندہ دیکھی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا. چلیں پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں.